نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ سورہ حشر کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ صورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے دوسرے سال نازل ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا کہ آپس میں امن و امان سے رہیں گے اور مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کی صورت میں مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہودیوں نے اس معاہدے کو قبول تو کر لیا، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلی بغض تھا، اس لیے وہ خفیہ طور پر آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے درپردہ مکہ مکرمہ کے بت پرستوں سے تعلقات رکھے ہوئے تھے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے تھے، اور ان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر کہلاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے معاہدے کی کچھ شرائط پر عمل کرانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے یہ سازش کی کہ جب آپ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھیں تو ایک شخص اوپر سے آپ پر ایک چٹان گرا دے، جس سے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازش سے باخبر فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد آپ نے بنو نذیر کے پاس پیغام بھیجا کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، اور ہم آپ کے لیے ایک مدت مقرر کرتے ہیں کہ اس مدت کے اندر اندر آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں چلے جائیں، ورنہ مسلمان آپ پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ کچھ منافقین نے بنو نذیر کو جا کر یقین دلایا کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں، اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ بنو نذیر مقررہ وقت مدت میں مدینہ منورہ سے نہیں گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدت گزرنے کے بعد ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور منافقین نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ آخر کار ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کا حکم دیا، البتہ یہ اجازت دی کہ ہتھیاروں کے سوا وہ اپنا سارا مال و دولت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ یہ صورت اس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، اور اس میں اس واقعے پر تبصرہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس سے متعلق بہت سی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ حشر کے لفظی معنی ہے جمع کرنا، چونکہ اس صورت کی آیت نمبر 2 میں یہ لفظ آیا ہے، جس کی تشریح آیت نمبر 2 ہی کے اس میں آئے گی، اس لیے اس صورت کا نام سورہ حشر ہے۔ اور بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ وہ اسے سورہ بنی نذیر بھی کہا کرتے تھے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی نہایت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جن سب نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لاول الحشر، اول حشر یعنی پہلی جلاوطنی میں، ما ظننتم، تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا، ان یخرجوا، کہ وہ سب نکل جائیں گے، وظنوا انہم مانعتہم، اور انہوں نے خیال کیا کہ بے شک وہ بچانے والے ہیں انہیں، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ سے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی نہایت غالب اور بہت باحکمت ہے، یعنی غالب حکمت والا ہے۔ وہ جس نے نکالا لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے، حشر اول یعنی پہلی جلاوطنی میں، تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے خیال کیا تھا کہ بے شک وہ بچانے والے ہیں انہیں، ان کے قلعے، اللہ سے۔ فاتحہم اللہ، پس پھر آ لیا اللہ نے، من حیث لم یحتسبوا، جہاں سے ان سب نے گمان بھی نہیں کیا تھا، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، یخرجون بیوتہم، کہ وہ سب اجاڑ رہے تھے
اپنے گھروں کو بے ایدیم اپنے ہاتھوں سے، وائدی المؤمنین اور مومنین کے ہاتھوں سے، فاعتبروا یا اولی الابصار، بس تم سب عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو، ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم، اور اگر نہ ایسا ہوتا کہ اللہ نے لکھ دیا تھا ان پر جلا وطن ہونا تو یقیناً وہ عذاب دیتا انہیں فی الدنیا، دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابَ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ سب شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر آ لیا انہیں اللہ نے وہاں سے جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا تھا، اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں ایسا رعب کہ وہ اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو اور اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے، بس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو۔ اطراف مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ بھی کر لیا تھا، لیکن یہ لوگ درپردہ سازشیں کرتے رہے اور کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف رابطہ رکھا، حتیٰ کہ ایک موقع پر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہوئے تھے، بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینکنے اور آپ کو مار ڈالنے کی سازش کی، جس کے متعلق وحی کے ذریعے آپ کو بروقت اطلاع دے دی گئی اور آپ وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ ان کی صحت شکنی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی اور یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے، بالآخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلاوطنی پر آمادگی کا اظہار کیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اسے اول حشر، پہلی بار جمع سے اس لیے تعبیر کیا کہ یہ ان کی پہلی جلاوطنی تھی جو مدینے سے ہوئی، یہاں سے یہ خیبر میں جا کر مقیم ہو گئے، وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جلاوطن کیا اور شام کی طرف دھکیل دیا، جہاں کہتے ہیں کہ ان تمام انسانوں کا آخری حشر ہوگا، اس لیے انہوں نے نہایت مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے جس پر انہیں گمنڈ تھا، اور مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے یہ قلعے فتح نہیں ہو سکیں گے۔ یہ وہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس رعب کی وجہ سے انہوں نے جلاوطنی پر آمادگی کا اظہار کیا، ورنہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور دیگر لوگوں نے انہیں پیغامات بھیجے تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے جھکنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصی وصف عطا فرمایا تھا کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر آپ سے مرعوب ہو جاتا تھا، اس لیے سخت دہشت اور گھبراہٹ ان پر طاری ہو گئی، اور تمام تر اسباب و وسائل کے باوجود انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صرف یہ شرط مسلمانوں سے منوائی کہ جتنا سامان وہ لاد کر لے جا سکتے ہیں انہیں لے جانے کی اجازت ہو۔ چنانچہ اس اجازت کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے اور شہتیر تک اکھیڑ ڈالے تاکہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب جلاوطنی ناگزیر ہے تو انہوں نے دوران محاصرہ اندر سے اپنے گھروں کو برباد کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے بھی کام نہ رہیں، یا یہ مطلب ہے کہ سامان لے جانے کی اجازت سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اپنے اپنے اونٹوں پر جتنا سامان لاد کر لے جا سکتے تھے اپنے گھر ادھیڑ کر سامان انہوں نے اونٹوں پر رکھ لیا۔ باہر سے مسلمان ان کے گھروں کو برباد کرتے رہے تاکہ ان پر گرفت آسان ہو جائے، یا یہ مطلب ہے کہ ان کے ادھڑے ہوئے ہر گھروں سے بقیہ سامان نکال لیں، اور حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو مزید تخریب سے کام لینا پڑا کہ اس طرح اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالا، حالانکہ وہ نہایت طاقتور اور وسائل سے بہرہ ور قبیلہ تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت عمل ختم ہو گئی اور اللہ نے اپنے مواخذے کے شکنجے میں کسنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر ان کی اپنی طاقت اور وسائل ان کے کام نہ آئے، نہ دیگر اعوان و انصار ان کی کچھ مدد کر سکے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے لکھ دیا تھا ان پر جلا وطن ہونا تو یقیناً وہ عذاب دیتا انہیں اور دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یعنی اللہ کی تقدیر میں پہلے ہی اس طرح ان کی جلا وطنی لکھی ہوئی نہ ہوتی تو ان کو دنیا میں سخت عذاب سے دوچار کر دیا جاتا، جیسا کہ بعد میں ان کے بھائی یہود کے ایک دوسرے قبیلے بنو قریظہ کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا تھا کہ ان کے لڑنے کے قابل مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کا مال مسلمانوں کے لیے غنیمت بنا دیا گیا۔
یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو مخالفت کرے اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، جو تم نے کاٹا کسی کھجور کے درخت سے، او ترکتموہا، یا تم نے چھوڑ دیا اسے، قائمۃ علی اصولها، کھڑا ان کی جڑوں پر، فبإذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے تھا، ولیخزی الفاسقین، اور تاکہ وہ رسوا کرے نافرمانوں کو، وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو لٹایا اللہ نے اپنے رسول پر، منہم ان میں سے، فما اوجفتم، تو ان کے مالوں سے تو نہیں تم نے دوڑائے، علیہ اس پر، من خیل کوئی گھوڑے، ولا رکاب اور نہ کوئی اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسولہ، اور لیکن اللہ وہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو، علی من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو مخالفت کرے اللہ کی، تو بے شک اللہ سخت عذاب سزا دینے والا ہے۔ جو تم نے کاٹا کوئی کھجور کا درخت، یا تم نے کھڑا چھوڑ دیا اس سے اس کی جڑوں پر، تو وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور تاکہ وہ رسوا کرے نافرمانوں کو۔ کھجور کی قسم لینا ہے، جیسے اجوا، برنی وغیرہ کھجوروں کی قسمیں ہیں۔ یام کھجور کا درخت مراد ہے۔ دوران محاصرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے بنی نذیر کے کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا دی، کچھ کاٹ ڈالے اور کچھ چھوڑ دیے، جس سے مقصود دشمن کی آڑ کو ختم کرنا، یہ واضح کرنا تھا کہ اب مسلمان تم پر غالب ہیں، وہ تمہارے اموال و جائیداد میں جس طرح چاہیں تصرف کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کی اس حکمت عملی کی تصویب فرمائی اور اسے یہود کی رسوائی کا ذریعہ قرار دیا۔ اور جو لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر ان کے مالوں سے، تو نہیں تم نے دوڑائے اس پر کوئی گھوڑے اور نہ اونٹ، اور لیکن اللہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور ان کا جو مال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، اس پر نہ تو تم نے کوئی اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بنو نذیر کا یہ علاقہ جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا، مدینہ سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا، پس مسلمانوں کے اس کے لیے لمبا سفر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، یعنی اس میں مسلمانوں کو اونٹ اور گھوڑے دوڑانے نہیں پڑے، اسی طرح لڑنے کی بھی نوبت نہیں آئی، اور صلح کے ذریعے سے یہ علاقہ فتح ہو گیا، یعنی اللہ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے ان پر غالب فرما دیا، اس لیے یہاں سے حاصل ہونے والے مال کو فیہ قرار دیا، جس کا حکم مال غنیمت سے مختلف ہے۔ گویا مال فیہ وہ مال ہے جو دشمن سے لڑے بغیر، دشمن چھوڑ کر بھاگ جائے یا صلح کے ذریعے سے حاصل ہو، اور جو مال باقاعدہ لڑائی اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد ملے، وہ مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت کا حکم یہ ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے، یعنی مسلمانوں کے بیت المال کے لیے ہے، یعنی مال فیہ یہ مجاہدین میں مال غنیمت کی طرح تقسیم نہیں ہوگا، سارا کا سارا ہی اللہ اور رسول کا مال ہے، یعنی مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوگا۔ اس آیت میں مال فیہ کا یہی مصرف بیان کیا گیا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو کچھ اللہ نے لٹایا اپنے رسول پر بستیوں سے، وللہ وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول اور رسول کے لیے ہے، ولذی القربی اور رسول کے قرابت والوں کے لیے، والیتامی یتیموں، والمساکین اور مسکینوں، وابن السبیل اور راستے کے بیٹے یعنی مسافر کے لیے، کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ ہو وہ مال گردش کرنے والا مالداروں کے درمیان، منکم تم میں سے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو تمہیں دیں رسول تو سب لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ روکیں اس سے تم رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور تم سب ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، للفقراء المہاجرین، یہ مال ان محتاجوں کے لیے ہے جو سب ہجرت کرنے والے ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے۔ جو کچھ لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر بستیوں والوں سے،
تو وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے قرابت والوں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے، تاکہ نہ ہو مال گردش کرنے والا تم میں سے مالداروں کے درمیان، اور جو کچھ رسول تمہیں دے تو اسے لے لو، اور جس سے وہ تمہیں روکیں تو رک جاؤ اس سے، اور تم ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یہ مال ان محتاج ہجرت کرنے والوں کے لیے ہے جو نکالے یعنی جدا کر دیے گئے اپنے گھروں سے، واموالہم اور اپنے مالوں سے، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ فضل اللہ کی طرف سے، ورضوانا وینصرون اللہ اور خوشنودی وہ سب مدد کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصدیقون وہی لوگ ہیں سب سچے، والذین تبوؤا الدار والایمان اور ان کے لیے جنہوں نے سب نے جگہ بنا لی گھر یعنی مدینے میں، والایمان اور ایمان میں، من قبل من مہاجرین سے پہلے، یحبون وہ سب محبت کرتے ہیں، من حاجر الیہم جس نے ہجرت کی ان کی طرف، ولا یجدون فی صدورہم اور نہیں وہ سب پاتے اپنے سینوں میں، حاجۃ مما اوتوا کوئی خواہش اس سے جو وہ سب دیے جائیں، ویؤثرون اور وہ سب ترجیح دیتے ہیں، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اور اگرچہ ہو ان کو سخت ضرورت، اور اپنے مالوں سے وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کی طرف سے فضل اور خوشنودی، اور وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اس مال میں مال فیہ کا ایک صحیح ترین مصرف بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی مہاجرین کی فضیلت، ان کے اخلاص اور ان کی راست بازی کی وضاحت ہے، جس کے بعد ان کے ایمان میں شک کرنا گویا قرآن کا انکار ہے۔ اور ان کے لیے بھی جنہوں نے جگہ بنا لی اس گھر یعنی مدینہ میں اور ایمان میں اور مہاجرین سے پہلے، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جس نے ہجرت کی ان کی طرف، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی خواہش اور خلش اس سے جو وہ دیے جائیں، وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر، اور اگرچہ ان کو سخت ضرورت ہی ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہ جو بچا لیا اپنے نفس کی حرص سے تو وہی لوگ سب ہیں فلاح پانے والے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا اور ان لوگوں کے لیے جو سب آئے ان کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارے رب تو بخش دے ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو، اور سب سے پہل کی ہم نے سبقونا بالایمان ایمان لانے میں، ولا تجعل فی قلوبنا اور نہ تو ڈال ہمارے دلوں میں، غلا للذین آمنوا کوئی کینہ ان لوگوں کے لیے جو سب ایمان لائے، ربنا اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم بے شک تو بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کی حرص یا بخیلی سے تو وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ان سے انصار مدینہ مراد ہے جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے قبل مدینہ میں آباد تھے۔ وہ مہاجرین کے ہجرت کر کے آنے سے قبل ایمان بھی ان کے دلوں میں قرار پکڑ چکا تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مہاجرین کے ایمان لانے سے پہلے یہ انصار ایمان لا چکے تھے، کیونکہ ان کی اکثریت مہاجرین کے ایمان لانے کے بعد ایمان لائی، یعنی من قبلہم کا مطلب من قبلہم ہجرتہم، اور الدار سے دار الہجرہ یعنی مدینہ مراد ہے۔ یعنی مہاجرین کو اللہ کا رسول جو کچھ دے اس پر حسد اور انکباس محسوس نہیں کرتے، جیسے مال فیہ کا اولین مستحق بھی ان کو قرار دیا گیا، لیکن انصار نے برا نہیں منایا، یعنی اپنے مقابلے میں ہجرت مہاجرین کی ضرورت کو ترجیح دیتے، خود بھوکا رہتے لیکن مہاجرین کو کھلاتے۔ جیسے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کچھ نہ تھا، چنانچہ ایک انصاری اپنے گھر اسے لے گیا، گھر جا کر بیوی کو بتایا تو بیوی نے کہا گھر میں تو صرف بچوں کی خوراک ہے۔ انہوں نے وہاں مشورہ کیا کہ بچوں کو آج بھوکا سلا دیں، ہم خود بھی ایسا ہی کچھ کھائے پیے بغیر سوچیں، البتہ مہمان کو کھلاتے وقت چراغ بجھا دینا تاکہ اسے اس بارے میں علم نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ صبح جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ صحیح بخاری حدیث 4889۔ ان کے اظہار کی یہ بھی ایک نہایت عجیب مثال ہے کہ ایک انصاری کے پاس 2 بیویاں تھیں تو اس نے ایک بیوی کو اس لیے طلاق دینے کی پیشکش کی کہ عدت گزرنے کے بعد وہ اس سے اس کا دوسرا مہاجر بھائی نکاح کر لے، صحیح بخاری حدیث 5072۔
حدیث میں ہے شحا سے بچو، اس حرص نفس نے پہلے ہی لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے انہیں خون ریزی پر آمادہ کیا اور انہوں نے محارم کو حلال کیا۔ صحیح مسلم حدیث 2578۔ اور ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے ان کے بعد آئے کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جنہوں نے ہم سے پہل کی ایمان لانے میں، اور نہ ڈال ہمارے دلوں میں کوئی کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ مالفیہ کے مستحقین کی تیسری قسم ہے، یعنی صحابہ کے بعد آنے والے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اس میں تابعین اور تبع تابعین اور قیامت تک ہونے والے اہل ایمان و تقوی آ گئے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ انصار و مہاجرین کو مومن ماننے اور ان کے حق میں دعا مغفرت کرنے والے ہوں، نہ کہ ان کے ایمان میں شک کرنے اور ان پر سب و شتم کرنے اور ان کے خلاف اپنے دلوں میں بغض و عناد رکھنے والے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں ان سے بات کرتے ہوئے یہی بات ارشاد فرمائی، ان رافضی الذی یسب الصحابہ لیس له فی المال فی نصیب لعدم الطعم بما مدح اللہ به ہؤلاء فی قول ابن کثیر۔ رافضی جو صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے ہیں انہیں مال فیہ سے حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدح کی ہے اور افزا ان مذمت کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، امرتم بالاستغفار لاصحاب محمد فسیؤتیہم، سمعت نبیکم یقول لا تذهب هذه الامة حتى یلعن آخرها اولها۔ تم لوگوں کو اصحاب محمد کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا مگر تم نے ان پر لعن طعنت کی۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے آخری زمانے کے لوگ اولین پر لعنت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی روش اختیار کرنے سے محفوظ رکھے اور ہمارا شمار ایمان والوں میں کرے اور آخری سانس تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار امتی رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔